محمد صلی اللہ علیہ وسلم 590 برس پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے توریت میں بشارت دیا کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اور خوشخبری دینے والا ساتھ اس پیغمبر کے کہ آئے گا پیچھے مجھ سے نام اس کا احمد ہوگا۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف واسطے اللہ رب عالموں کے ہے، تو اس کی ذات کے واسطے جو حمد ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اور ہر شے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو جاننے سے اللہ تعالیٰ کے حمد کو جانتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حمد کو جاننے سے اللہ تعالیٰ کو جانتی ہے، اور ہر شے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو پہچاننے سے اللہ تعالیٰ کے حمد کو پہچانتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حمد کو پہچاننے ہی سے اللہ تعالیٰ کو پہچانتی ہے۔ اور مومن مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کے حمد کو دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حمد کو دیکھنے ہی سے اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں۔ یہی ہدایت ہے کہ مومن مسلمان کو اللہ کی ملاقات ہے۔ بس جس مسلمان نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ان کو دیکھتے ہوئے، تو بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے۔ میں یطیع الرسول، جو کوئی کہا مانے رسول کا، فقد اطاع اللہ، پس تحقیق کہا مانا اللہ کا۔ خلاصہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے حمد ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے اول اور دوست ہے آخر۔ خلاصہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے حمد ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے اول اور دوست ہے آخر۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی دوست تعریف کیا گیا، اور اس کی روشن دلیل یہ ہے کہ اول ہی سے اللہ تعالیٰ آپ پر درود و سلام بھیج رہا ہے اور آخر بھیجتا ہی رہے گا۔ وَالْأَوَّلُ، وہ سب سے پہلے، وَالْآخِرُ، وہ سب سے پیچھے، یعنی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والا ہے اول، اور وہ درود و سلام بھیجنے والا ہے آخر۔ اور جبرائیل علیہ السلام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، یہ بھی اول ہی سے آپ پر درود و سلام بھیج رہے ہیں اور آخر بھیجتے ہی رہیں گے۔ اور صالح مومن بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، یہ بھی اول ہی سے آپ پر درود و سلام بھیج رہے ہیں اور آخر بھیجتے ہی رہیں گے۔ اور فرشتے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، یہ بھی اول ہی سے آپ پر درود و سلام بھیج رہے ہیں اور آخر بھیجتے ہی رہیں گے۔ ان اللہ و ملائکتہ، تحقیق اللہ اور فرشتے اس کے، یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بس اللہ قائم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بیٹھتا نہیں، کبھی بیٹھے گا بھی نہیں، اور کبھی سوتا نہیں اور سوئے گا بھی نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتے اس کو اونگ اور نہ نیند۔ بس اللہ قائم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کھڑا ہے، کبھی بیٹھتا نہیں، بیٹھے گا بھی نہیں، کبھی سوتا نہیں اور سوئے گا بھی نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتے اس کو اونگ اور نہ نیند۔ وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ کھڑا ہے، یعنی ہمیشہ ہی زندہ اور قائم ہے۔ الحی القیوم، زندہ ہمیشہ قائم رہنے والا، وہ اول ہی سے کھڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔
اسی لیے جبریل علیہ السلام بھی اول ہی سے کھڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، اور صالح مومن بھی اول ہی سے کھڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، اور فرشتے بھی اول ہی سے کھڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ یعنی جب خالق ہی کھڑا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہا ہے تو مخلوق کیوں نہ کھڑے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو مومن مسلمان ہو، صلو علیہ درود بھیجو اوپر اس کے، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو، سلام بھیجنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کہ اے صالح مومن، اگر باطن میں ہماری اطاعت کے ساتھ کھڑے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہو تو ظاہر میں بھی ہماری اطاعت کے ساتھ کھڑے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے باطن رحمت، اور اللہ تعالیٰ کا درود و سلام ظاہر رحمت، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر رحمت باطن اور رحمت ظاہر لکھ دیا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، لکھی ہے اس نے اوپر ذات اپنی کے رحمت۔ اللہ تعالیٰ کا درود ظاہر رحمت اپنے باطن رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا ہے، یعنی بھیجا آپ کو تمام عالموں کے واسطے رحمت۔ وما ارسلناک، نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو الا رحمت للعالمین، مگر رحمت واسطے عالموں کے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنا ظاہر رحمت درود اپنے باطن رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا ہے تمام عالموں کے رحمت کے واسطے۔ اور جبریل علیہ السلام اور صالح مومن اور تمام فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اللہ کا اور مومنوں اور فرشتوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا تمام عالموں کی سلامتی کے واسطے ہے، اور ہر عالم کی پرورش، ہر عالم کی بخشش محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے ہی سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے ہی سے تمام نبیوں اور رسولوں پر خاص سلامتی ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہے اوپر سب رسولوں کے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہا کہ اے قوم میری، ساتھ ایمان کے اپنے رب سے اپنے گناہوں پر بخشش چاہو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، بس کہا میں نے بخشش مانگو پروردگار اپنے سے، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تحقیق وہ ہے بخشنے والا۔ بس اپنے گناہوں کی بخشش مانگو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو تاکہ اللہ تعالیٰ پانی برسائے جس سے کھیتی اچھی ہو اور پیداوار زیادہ ہو۔ تم لوگ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاؤ گے، اس کا شکر کرتے رہو گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، بھیجے گا میں کو آسمان سے اوپر تمہارے بہت برسنے والا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے سے ہر طرح کی خدا تعالیٰ سے مدد بھی پاؤ گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مدد دے گا تم کو ساتھ مالوں کے اور بیٹوں کے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے سے آخرت میں بھی جنت و نہریں دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، کرے گا واسطے تمہارے باغ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور کرے گا واسطے تمہارے نہریں۔ اور نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو چاند سورج دکھلائے۔ یہ دکھانا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سے ہدایت تھی تاکہ ان کی قوم چاند و سورج پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راجہ منیرہ دیکھے اور اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی ہدایت پائے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور کیا چاند کو بیچ ان کے روشن۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور کیا سورج کو چراغ۔ اور نوح علیہ السلام کے پہلے حضرت آدم علیہ السلام بغیر چاند و سورج دیکھے جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راجہ منیرہ دیکھ رہے تھے، اور اس سے راجہ منیرہ سے اللہ تعالیٰ کا حمد دیکھ رہے تھے، اور اس حمد سے اللہ ذات کو دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھنا ان کا بند ہو گیا کیونکہ جس درخت کے نزدیک جانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا تھا اسی درخت کے نزدیک گئے اور اس کا پھل کھا لیے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور مت نزدیک جاؤ اس درخت کے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، بس ہو جاؤ گے ظالموں سے۔ بس آدم علیہ السلام درخت کے نزدیک چلے گئے، اس کا پھل کھا لیے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، کھایا دونوں نے اس میں سے۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتِهُمَا، پر ظاہر ہو گئے واسطے ان کی شرمگاہ ان کی۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، اور شروع کیا دونوں کی ٹانکتے تھے اوپر اپنے، میں ورقِ جنت کے پتوں بہشتی سے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور نافرمانی کی آدم نے رب اپنے پر گمراہ ہو گیا۔ یعنی سراجہ منیرہ دیکھنے سے، اللہ تعالیٰ کا حمد دیکھنے سے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے گمراہ ہو گئے تو بہت گھبرائے، اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگنے لگے
काला रब्बना ज़लमना अनफुसना, कहा दोनों ने ऐ रब हमारे जुल्म किया हमने जानो अपनी को, क्योंकि जो हमसे राजा मुनीरा देख रहे थे, तेरा हमद देख रहे थे और तुझको देख रहे थे, वो सब देखना बंद हो गया। वइल्लम तग़फ़िर लना, अगर न बख्शेगा तू हमको, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजा मुनीरा देखना अगर न बख्शेगा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजा मुनीरा से तू अपना हमद देखना न बख्शेगा, और अपने हम से अपनी मुलाकात अगर न बख्शेगा, वतर हमना, और न रहम करेगा तू हमको, यानी मोहम्मद रहमत को अगर हम न देखेंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत से तेरा हमद न देखेंगे और तेरे हमद से तुझको न देखेंगे, तो अलबत्ता हो जाएंगे हम दुनिया और आखिरत में खसारा पाने वालों से। लनकूनन्न मिनल खासिरीन, अलबत्ता हो जाएंगे हम टूटा पाने वालों से। उसी वक्त अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को गुमराही से खींचकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजा मुनीरा देखना बख्शिश किया, और से राजा मुनीरा से अपना हमद देखना बख्शिश किया, और अपने हमद से अपनी मुलाकात बख्शिश की। सुम्मा सबाह रब्बहु फताब अलैहि व हदा, फिर बरगुज़ीदा के उसको रब उसके ने फिर आगे उसके राह दिखाई। जब आदम अलैहिस्सलाम गुमराही से हिदायत पाए तो हमेशा अल्लाह ताला को देखते रहे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात में चाँद पर नजर डाले तो अल्लाह ताला की हिदायत से चाँद चमकते हुए पर देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजा मुनीरा नजर आ रहे हैं, और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजा मुनीरा को देखे तो अल्लाह ताला का हमद नजर आया, तो अल्लाह ताला के हम से अल्लाह ताला ही को देखने लगे और हाजा रब्बी कहने लगे, यानी यही है रब मेरा। फिर आपने कहा कि चाँद चमकते हुए को देखकर मैंने हाजा रब्बी नहीं कहा, बल्कि चाँद चमकने वाला तो रात ही में चमकता है, दिन में उसकी चमक चली जाती है। फलम्मा रअल कमर बाज़िगन, पर जब देखा चाँद को रोशन, काल हाजा रब्बी, कहा यही है रब मेरा। फलम्मा अफल, पर जब छुप गया, काल इल्लम यहदिनी रब्बी, कहा अगर न हिदायत करता मुझको रब मेरा, लअकूनन्न मिनल कौमि ज़ालिमीन, अलबत्ता हो जाता मैं कौम गुमराहों से। इसी तरह दिन में जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सूरज पर नजर डाले तो अल्लाह ताला की हिदायत से देखा कि सूरज चमकते हुए पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजा मुनीरा नजर आ रहे हैं। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजा मुनीरा को देखे तो अल्लाह ताला का हमद नजर आया, तो अल्लाह ताला के हम से अल्लाह ताला ही को देखने लगे और हाजा रब्बी कहने लगे। फिर आपने कहा कि सूरज चमकते हुए को देखकर मैंने हाजा रब्बी नहीं कहा, बल्कि ये सूरज चमकने वाला तो दिन ही में चमकता है, रात में उसकी चमक चली जाती है। फलम्मा रअा शम्स बाज़िगतन, पर जब देखा सूरज को रोशन, काल हाजा रब्बी हाजा अकबर, कहा यह परवरदिगार सबसे बड़ा। फलम्मा अफलत, पर जब छुप गया, काल या कौम, कहा है कौम मेरी, इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, ताकि मैं बेजार हूँ चीज़ की शरीक लाते हो तुम लोग चाँद ही सूरज देख कर रब कहते हो, और हम अल्लाह ताला की हिदायत से चाँद सूरज चमकते हुए पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजा मुनीरा देखते हैं, उससे राजा मुनीरा से अल्लाह ताला का हमद देखते हैं, और अल्लाह ताला के हमदही से अल्लाह रब को देखते हैं और हाजा रब्बी कहते हैं। और उस कहने में हम मुशरिक नहीं हैं, तुम लोग चाँद ही सूरज को अपना रब जानते हो, से राजा मुनीरा देखने से अंधे हो, गुमराह हो। इसलिए अल्लाह ताला ने हमको सब लोगों का इमाम बनाया है, ताकि चाँद व सूरज चमकते हुए पर अल्लाह ताला के नज़दीक से राजा मुनीरा की हिदायत करें, ताकि हर इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजा मुनीरा को देखते हुए अल्लाह ताला के हमद को देखे, और अल्लाह ताला के हमद को देखकर अल्लाह ताला को देखे और हाजा रब्बी कहे। हम अपना मुँह अल्लाह ताला की तरफ किया, जिस अल्लाह ने आसमान और ज़मीन, चाँद और सूरज हर शय को पैदा किया। इन्नी वज्जहतु वजह लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा, मैंने मुतवज्जा किया मुँह अपने को वास्ते जिसके पैदा किया आसमानों को ज़मीन को तौहीद करने वाला होकर, वमा अना मिनल मुशरिकीन, नहीं हूँ मैं शरीक लाने वालों में से। बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल व आखिर चाँद हैं मोमिनों को अल्लाह नजर आने के लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल व आखिर सूरज हैं औलिया और अम्बिया को अल्लाह नजर आने के लिए। खुलासा यह है कि जैसे मोहम्मद वैसे ही हम, जैसे ही हम वैसे ही अल्लाह। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह नूर है आसमानों का और ज़मीन का। मसल नूर है, मिसाल नूर उसकी के कमिश्कातिन मानिद ताक के है, फीहा मिसबाहुन, के बीच उसके चिराग हो। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के नज़दीक चाँद ताक और औलिया अम्बिया के नज़दीक ताक में चिराग, और अम्बिया और औलिया मिस्र कंदील शीशा के। अल मिसबाह की जुजाज, वो चिराग बीच कंदील शीशा के है। जो औलिया और अम्बिया अपने कंदील शीशा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिराग पाए,
اور اس چراغ سے اللہ تعالیٰ کا حمد دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کا حمد دیکھنا ہی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراجم منیرہ کہا، وہ سراجم منیرہ، چراغ روشن۔ اور دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی آرزو نہ ہو، کیا دنیا دار ہو یا دیندار، سب کے دل میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی آرزو بھری ہوئی ہے۔ جب اللہ ہے تو اس کے دیکھنے کی آرزو بھی ہے، اور جب دنیا میں انسان آئے تو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی آرزو بھی آئی۔ جب انسان دنیا میں ہے یا آخرت میں رہیں گے، دونوں جہان میں اس کے ملاقات کی آرزو ہے۔ یہی دنیا کی زینت ہے اور یہی آخرت کی زینت ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ ہے، جو کوئی امید رکھتا ہے ملاقات اللہ کی، فإن أجل اللہ لآت، بس تحقیق وعدہ اللہ کا البتہ آنے والا ہے۔ انسان کی ملاقات پوری ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر شے پر حاضر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، تحقیق اللہ پر ہر چیز کے حاضر ہے، تاکہ انسان آسانی سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کے رگ جان سے بھی قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم بہت نزدیک ہیں تب اس کی رگ جان سے۔ انسان اپنی جان کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اپنے کانوں سے سن رہا ہے، اپنے منہ سے بول رہا ہے، ہاتھوں سے کر رہا ہے، پاؤں سے چل رہا ہے، اپنے دل سے سمجھ رہا ہے۔ اپنے ان سب فعلوں کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کو بے حجاب دیکھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور وہ ساتھ تمہارے جہاں ہو تم۔ یہ بے حجاب اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ دیکھنا، سجدہ کے بعد قریب دیکھنا ہے۔ وَاسْجُدْ، سجدہ کر، وقت قریب اور نزدیک ہو۔ اور دیکھنا نور ہے عام مومنوں کے واسطے، اور خاص مومنوں کے واسطے یعنی جو اولیاء اور انبیاء ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا علی نور ہے، نور علی نور، روشنی اوپر روشنی کے۔ یہدی اللہ، راہ دکھاتا اللہ تعالیٰ، لے نور ہی طرف روکنے کے، میں یشاء جس کو چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کہ اللہ تعالیٰ ساتھ مومنوں کے ہے۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، تاکہ اللہ ساتھ ان لوگوں کے جو پرہیزگاری کرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکی کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ساتھ صبر کرنے والوں کے ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، تحقیق اللہ تعالیٰ ساتھ صبر کرنے والوں کے ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر عام مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ انا وجدناہ صابرا، تحقیق پایا ہم نے اس کو صبر کرنے والا۔ نعم العبد، بہت اچھا بندہ، انہ اواب، تاکہ وہ رجوع کرنے والا تھا بہت۔ اور اولیاء انبیاء کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اندنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دیکھنا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دیکھے وہ درجہ زلفیٰ تک پہنچے، جیسا کہ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک دیکھے اور درجہ زلفیٰ تک پہنچے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، البتہ تاکہ واسطے اس کے نزدیک ہمارے مرتبہ ہے نزدیکی کا، وَحُسْنَ مآب، اچھی ہے جگہ پھر جانے کی۔ اور درجہ زلفیٰ ہی کو پہنچنے سے جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں کیا ہے پورا نظر آتے ہیں، اور آپ کا پورا نظر آنا ہی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں کچھ پردہ نہیں رہتا۔ بس اے انسان، یہی ہے رب تمہارا جو بے حجاب نظر آ رہا ہے۔ اپنے اس رب کو دیکھو اور ھذا ربی کہو، ادھر ادھر گمراہ ہو کے بھٹکتے مت پھرو۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے اللہ رب تمہارا، خالق کل شیء، پیدا کرنے والا ہر چیز کا، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہ، فانا توفکون، پس کہاں سے پھیرے جاتے ہو۔ بس اے انسان، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، اللہ کو دیکھ لو گے، دیکھنے کے لیے ادھر ادھر مت پھرو۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے اللہ پروردگار تمہارا، لہ الملک، واسطے اسی کے ہے بادشاہی، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہ، فانا تصرفون، پس کہاں سے پھیرے جاتے ہو۔ بس اے مومنوں، مسلمانوں، کھڑے ہو اور کعبہ شریف کی طرف پھرو، کیونکہ کعبہ شریف کی طرف پھرنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف پھرنا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پر پھرو طرف اللہ کی، اور کعبہ شریف یہی میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ ابراہیم، میرے گھر کو پاک رکھو، وَطَّهِّرْ بَيْتَ لِلطَّائِفِينَ، پاک رکھ گھر میرے واسطے طواف کرنے والوں کے،
व कायमीन व क़याम करने वालों के, व रुकई सुजूद रुकू सजदा करने वालों के। बातिन में तो अल्लाह के घर में अल्लाह ही नज़र आता है, और ज़ाहिर में अल्लाह ताला के घर में जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि आप अल्लाह ताला के हमद हैं और सिराजम मुनीरा हैं। और सब मुसलमान खड़े हों, जैसा नमाज में हाथ बांधते हैं वैसा ही हाथ बांधें, और बातिन में के अल्लाह के घर में अल्लाह ताला को देखें और हाज़ा रब्बी कहें।